شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم، وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر وللہ الحمد. صفیں درست فرما لیجیے. دائیں بائیں جانب جو حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی صفیں درست فرما لیں. جو اوپر تیار ہو جائیے نماز عید کے لیے. اللہ اکبر. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ معزز حضرات اور محترم خواتین، اللہ عز و جل کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں خیر و برکت، رحمت و غفران اور نزول قرآن کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان ایک مسلمان کے لیے اجر و ثواب اور نیکیوں کے حصول کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ رمضان سے پہلے دعائیں کرتے کہ اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ نصیب فرما۔ جب رمضان شروع ہوتا بھرپور عبادت کرتے اور رمضان گزر جاتا تو اللہ سے قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ مومنانہ انداز ہے کہ عبادت کر کے وہ مغرور نہیں بنتے بلکہ اللہ کے حضور عجز و انکساری کا زیادہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت 60 جس میں بتایا گیا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے سہمے جاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع چلی جائیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا اسی آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی، اس آیت کا مصداق کیا وہ لوگ ہیں جو اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہیں، گناہگار ہیں اور وہ ڈرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دے گا؟ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے بنت صدیق، اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیک، متقی، پرہیزگار
مگر عبادت کرتے ہوئے سہمے جاتے ہیں کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے کہیں ہماری نیکیاں ضائع نہ کر دی جائیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، رمضان کی عبادتوں کو مقبول فرمائے۔ ہم سے جو لغزشیں کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرمائے۔ رمضان کا مہینہ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا مہینہ ہے، لعلکم تتقون، کہ اس کے ذریعے سے تم متقی بن سکتے ہو۔ تقوی کسی باہر سے اگنے والے پودے کا نام نہیں، تکلف اور آرٹیفیشل انداز کا نام نہیں، تقوی دل اور دماغ کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی وہ شخص جو اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھا لے، وہی متقی اور وہی پرہیزگار۔ اس تقوی کا تعلق صرف رمضان سے نہیں کہ رمضان گیا اور تقوی سے ہمارا دامن چھوٹا، نہیں، رمضان میں بھی ہم مومن، شعبان اور شوال میں بھی ہم مسلمان اور مومن، رمضان میں مسجد کے اندر بھی ہم متقی، مسجد کے باہر بھی ہم متقی۔ ایک مسلمان سے پوری زندگی متقیانہ مطلوب ہے کہ تقوی کا دامن، کیا رمضان، کیا شوال، کیا مسجد، کیا بازار، ہر جگہ ایک آدمی کو متقی بن کر رہنا چاہیے۔ سورہ حجر کی آیت 99 جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ تم اس وقت تک اللہ کی بندگی کرتے رہو، کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، جب تک کہ یقینی امر موت نہ آ جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت 102 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے اس کا حق بنتا ہے، تمہاری موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے، کن حالات میں آنے والی ہے۔ اس میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اگر وہی تمہارا وقت پورا ہو جائے وہیں پر تو تمہیں ندامت اور پچھتانا پڑے۔ اس لیے زندگی کا ہر کام، ہر قدم متقیانہ انداز میں اختیار کرنا چاہیے، اور اسی تقوی کو برقرار رکھنے کے لیے رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ روزہ ہم نے بڑی محنت کے ساتھ رمضان میں رکھا، مگر رمضان کے بعد کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کی 3 دن روزہ رکھا کرتے، اور خاص طور پر شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور یہ روزہ بھی مسلسل بھی رکھا جا سکتا ہے عید کے بعد، اور پورے مہینے میں تقسیم کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ دین میں کوئی تنگی نہیں، کوئی شدت نہیں۔ رمضان ہی کے پیراگراف میں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو بات بتائی گئی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ نرمی، سہولت اور آسانی کا معاملہ اختیار کیا جائے، نہ کہ تنگی، شدت اور انتہا پسندی کا، کیونکہ دین میں انتہا پسندی، شدت، ایکسٹریمزم اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عبادات کے مسئلے میں بھی اسی اصول کو سامنے رکھا گیا ہے، مگر آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ دین جس کی بنیاد سہولت پر، آسانی پر، یسر پر رکھی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بتایا گیا ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اثما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر 2 چیزوں کا آپشن اختیار دیا جاتا تو آپ وہ اختیار فرماتے جو آسان ہو، تاکہ امت کو تنگی اور مشکل میں نہ ڈالیں،
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مختلف علاقوں میں جب بھیجتے جو تاکید فرماتے، ان میں سے ایک آپ کی ہدایت ہوا کرتی، یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانی پیدا کرو، تنگی میں نہ ڈالو لوگوں کو، خوشخبری اور بشارت دینے والے بنو، نفرت پیدا کرنے والے اور سختی کا پرچار کرنے والے نہ بنو۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ مگر کتنے تعجب کی بات کہ بعض اصطلاحات، ٹرمینالوجیز کا بڑا بے باکانہ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، کرنے والے بعض مسلمان بھی ہیں اور بعض غیر مسلم بھی ہیں۔ عجیب و غریب اصطلاحات کا استعمال، کہ اصطلاحات اس کا بیک گراؤنڈ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مثلا جہاد، کب، کس کے خلاف، کن شرائط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کو سمجھنے کا پیمانہ اور معیار کیا رکھا گیا ہے؟ میری سمجھ، آپ کی سمجھ، مولوی کی سمجھ، یا سڑک پر چل کسی عام لیڈر کی سمجھ؟ نہیں، قرآن و سنت معیار حق و باطل ہے، اس کو دیکھنا ہوگا۔ اس کو نہ دیکھنے کی نتیجے میں آج کیا ہو رہا ہے؟ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کر مسٹر گوگل سے، لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں ویب سائٹ پر جا کر کیا کریں کیا نہ کریں۔ علماء ربانی کے ساتھ معتبر علماء سے رجوع کرنے کے بجائے جس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ جہاد کے نام پر وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جس کا جہاد سے شریعت اسلامیہ میں کوئی تعلق نہیں۔ جہاد آپ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، جہاد جب چاہے اور جس طرح سے چاہے یہ نہیں کیا جائے گا۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کی زبان سے، ان کے ہاتھ سے، ان کی طاقت سے خود مسلمان بھی محفوظ نہیں، جبکہ دین رحمت میں وہ تعلیمات دی گئیں جس کی وجہ سے اس علاقے کا رہنے والا غیر مسلم بھی امن، سکون، شانتی، پیار اور محبت کی فضا محسوس کر سکے۔ صحابہ کرام کا اسلوب دیکھیے، اپنے گھر میں اگر اچھا کھانا پک رہا ہے پوچھتے ہیں ہمارے غیر مسلم پڑوسی کو اس کا حصہ گیا یا نہیں گیا، خود بعد میں کھائیں گے، غیر مسلم کو پہلے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ مگر آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان اور جن کے بیان سے، جن کے ہاتھ اور جن کی طاقت سے خود مسلمان بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو معرکۃ العرا خطبہ ارشاد فرمایا، جو انسانی تاریخ کا ایک انمول نمونہ تھا، لاسٹ سرمن آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے اس کو، سمجھیے اس کو، چسپاں کیجئے اسے اپنی زندگیوں پر۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، خبردار، تمہارا خون، تمہاری دولت، تمہاری عزت محترم ہے، آنریبل ہے، ریسپیکٹڈ ہے، کوئی اس کی بے حرمتی نہ کرنے پائے۔ قرآن مجید میں یہ ہمیں حکم دیا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی غیر مسلم سے ناراضگی کی وجہ سے تم اس کے ساتھ بے انصافی کرو۔ نہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے کی کسی مسلمان حکمران کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدل کرو، انصاف کرو اور انصاف کا معاملہ کرو، یہ ہے شریعت اسلامیہ کا حکم۔ مگر مسلمان، ان کی عزت محفوظ نہیں، ان کا علاقہ محفوظ نہیں، مختلف قسم کے نام، چاہے وہ داعش کا نام لیں، آئسس کا نام لیں، جو اس وقت ایک عجیب و غریب فتنے کی شکل میں رونما ہو چکا ہے۔ لوگ کس کس طریقے سے اس کی آگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور ان کا نشانہ کون ہے؟ اسلام کے نام پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر مسلمانوں کی حرمت پامال کی جا رہی ہے۔ کہاں سے یہ اسلامی تعلیم ہو گئی؟ کس نے اس کا فتویٰ دیا؟
کس نے اس کے بارے میں آپ کو اجازت دی کہ آپ غلط انداز سے اس طرح کا تصرف کریں؟ بلا شک و شبہ یہ کچھ لوگوں کی غلطی، اور اس غلطی کے ساتھ ساتھ میڈیا کا منفی کردار بھی ہے۔ میڈیا آج کل الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا متعصبانہ رول ادا کر رہا ہے، خاص طور پر انٹرنیشنل لیول کا میڈیا انتہائی جانبدارانہ برتاؤ۔ کیسے؟ مثلا آپ سڑک پر چل رہے ہیں، ایک مسلمان اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور ایکسیڈنٹ کر بیٹھے، دوسرے دن خبر چھپتی ہے ایک مسلمان اس نے یہ حرکت کی، گویا اسلام نے اس کو کہا ہے کہ تم جا کر ایکسیڈنٹ کرو۔ اس کے اسلام، اس کے دین اور اس کے عقیدے کو نمایاں طور پر شائع کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہی حرکت کوئی غیر مسلم کی طرف سے کی جائے تو دوسرے دن جب خبر چھپے گی تو اس کا مذہب نہیں ذکر کیا جائے گا، اس کے عقیدے کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، صرف اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ اس وقت میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ اس لیے بعض واقعات ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کوئی دین کا سمجھنے والا یہ نہ کرے، مگر اس کا لیبل بھی کسی نہ کسی انداز سے مسلمانوں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ مغربی دنیا میں، یورپ اور امریکہ میں یہ عام سا ہو چلا ہے کہ اگر مسلمان کوئی غلطی کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو ٹیررسٹ، فنڈامنٹلسٹ اور ریڈیکل، انتہا پسند وغیرہ وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کی حرکت کسی غیر مسلم کے ذریعے سے ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ شاید دماغی حالت اس کی ٹھیک نہیں تھی، شاید دماغی پریشر کا نتیجہ تھا کہ اس نے یہ سنگین جرم کیا۔ یہی ہمدردی کیوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کی جاتی میڈیا میں؟ اور بعض لوگوں کو جب پکڑا جائے تو عجیب و غریب انداز سے ان کا نام لیا جاتا ہے، اور جب بے قصور ثابت ہو کر آزاد کر دیے جاتے ہیں تو میڈیا میں عموماً اس کا تذکرہ تک نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے میڈیا سے بھی تھوڑا سا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم اسلام کے رکھوالے عمل کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے بنے۔ آپ کا غیر مسلم دوست، بھائی، پارٹنر یہ گواہی دے سکے یہ جو جا رہا ہے اس کے اخلاق کی خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کردار کی عظمت گواہی دے رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک غیر مسلم پڑوسی بھوکا نہ سونے پائے، ایک غیر مسلم خاتون ننگے بدن سڑک پر نہ گھومنے پائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوگی۔ اگر ہم دین اسلام کے رکھوالے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غیر مسلم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غیر مسلم غریبوں کا خیال رکھیں جیسے مسلمانوں کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ دین اسلام یہ تو سراپا رحمت بھرا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر نازل فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن رحمت بنا کر نازل کیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم بھی رحمت کا ثبوت دیتے، ہم بھی عفو درگزر، مہربانی اور جود و سخا کا مظاہرہ کرنے والے بنتے۔ اس کے لیے ہم سب کو اسلامی دعوت کا پیکر بن جانا چاہیے۔ دین کی دعوت آج اس کی شدید ضرورت ہے۔ دنیا پیاس محسوس کر رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے کوئی دین کی دعوت ہمارے سامنے پیش کرے، دین کی بھلائی کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اپنا یہ پیغام ادا کرنے والے بنے۔ قرآن کریم میں جو بات کہی گئی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس آدمی سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں مسلمان ہوں، سمجھے کہ میرا دین کیا ہے، عمل کرے کہ شریعت اس سے کیا چاہتی ہے۔ بہترین آدمی اسی کو کہا جاتا ہے۔ کہا گیا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، سورہ یوسف کی آیت 108۔ اعلان کر دیجئے کہ میرا دین اسلام ہے اور میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دینے والا ہوں۔
بصیرت کیا ہے؟ ہمیں خود معلوم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، حالات کے تقاضے کیا ہیں، کنٹمپرری ایشوز کیا ہیں اور ان کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو خود نہ معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے تو آپ لوگوں کو کیسے پرچار کریں گے، تبلیغ کریں گے؟ پہلے سیکھیے اور اس کے بعد اپنے کردار کو مضبوط کیجئے، پھر اس خیر کو دوسروں تک پہنچائیے۔ دنیا پیاس محسوس کر رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، اور الحمدللہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، لا یبقى بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، روئے زمین پر کوئی پختہ یا کچا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام کی آواز نہ گونجے، اسلام کی آواز نہ پہنچے۔ اب یہ زمانہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو اس میں ترقی ہوئی ہے، اور الحمدللہ انڈیا، ہندوستان آئی ٹی کے شعبے میں دنیا کے اکثر ممالک کو بیٹ کر چکا ہے، بہت آگے بڑھ رہا ہے انڈیا اس کے اندر۔ اور انڈیا کے اندر جو خیر کی باتیں ہیں وہ اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور کوئی ایسا ہر کام نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو یہاں اس ملک میں پائی جانے والی مساوات، رواداری، مذہبی آزادی، دعوت و تبلیغ کے پرچار کے مواقع، مسجد تعمیر کرنے کی فرصت یا مراکز کو قائم کرنے کے مواقع، اس کو ضائع نہ کر بیٹھے، اس کو ڈیمیج نہ کر بیٹھے۔ نادان ہے وہ بھائی جو یہاں کے حالات کو سمجھے بغیر الٹی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ دعوت و تبلیغ کے امکانات کو محدود کیا جا رہا ہے، اسلامی مراکز پر پابندی اور قدغن لگائی جا رہی ہے ان نادان دوستوں کی بدترین حرکتوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں پائے جانے والے جو مواقع ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور خود بھی دین کو سمجھیے، ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم توحید کی جگہ شرک کو پرموٹ کریں، سنت کے مقابلے میں بدعت کو آگے بڑھائیں، خلوص کے مقابلے میں ریاکاری کو اپنائیں، اور حلال کے مقابلے میں حرام کو ترجیح دینے والے بن جائیں۔ یہ کون سے دین کے ماننے والے ہوئے؟ پڑھیے اس کے لیے قرآن مجید کو، کیونکہ کرائیٹیریا، معیار حق اور باطل کو سمجھنے کا، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کسی مولوی کو، کسی اسکالر کو، کسی شیخ کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو نہیں بنایا، بلکہ معیار حق و باطل قرآن و سنت۔ پڑھیے قرآن، سمجھیے قرآن۔ ہدی للناس، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ الناس مینکائنڈ، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرقان کے طور پر نازل فرمایا، کتاب ہدایت کے طور پر نازل فرمایا۔ اس کو کھولیے، اس کو پڑھیے۔ یہی قرآن مجید کی قدر و منزلت۔ احترام قرآن کا مطلب اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ کہا گیا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ سورہ ابراہیم، یہ وہ کتاب ہے جو روشنی ہے، گویا کہ وہ روشنی دکھا رہی ہے۔ قرآن کے بغیر معاشرہ، سماج، کمیونٹی، علاقہ، ریاست تاریکی میں بھٹکنے والی ہے، گمراہی میں ہے، ڈارکنیس میں ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ معاشرے میں روشنی پھیلے، سماج اس میں اجالا پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم قرآن کا نور بکھیرنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے قرآن کو، سمجھنے کی کوشش کیجئے قرآن۔ قرآن کا یہی مقصد ہے کہ گھر میں اگر بیٹھیں، میاں بیوی کے درمیان صرف چولہا چکی کی بات نہ ہو، بلکہ آپ کبھی اپنی بیگم سے قرآن مجید کے حوالے سے بھی گفتگو کریں۔ بیگم کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہو کہ وہ بھی قرآن کریم کے حوالے سے اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ آپ ایک حدیث پیش کریں، وہ ایک دعا پیش کرے، آپ ایک آیت پیش کریں، وہ ایک حدیث آپ کو سنائے۔ یہ ماحول گھر کا ہونا چاہیے۔ سوچئے کتنے سعادت مند ہوں گے وہ گھرانے جہاں میاں بیوی، والدین اور اولاد کے درمیان قرآن کے حوالے سے،
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو، ورنہ آج ہم نے قرآن مجید کا کیا استعمال کر رکھا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ قرآن کا احترام، قرآن کی ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسے قیمتی کپڑوں کے جزدان میں لپیٹ کر گھر کی اونچی جگہ رکھ دو، یہ قرآن کا احترام نہیں۔ یا کچھ لوگوں نے یہ سمجھا عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینے کے لیے قرآن کریم اٹھا کر حلفیہ بیان دو، معلوم ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا، پھر بھی قرآن اٹھا کر وہاں پر آپ قسم کھا رہے ہیں، یہ قرآن کا احترام ہے۔ یا کچھ لوگوں نے سمجھا بیماری آ گئی، قرآن کی تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا لو۔ یا کچھ لوگوں نے سمجھا مرنے کے بعد کچھ لوگوں کو جمع کرو تاکہ وہ قرآن ختم کر سکے۔ سوچئے، کیا یہ قرآن کی عزت ہے؟ کیا یہ قرآن کی عظمت ہے؟ جس دل اور دماغ میں قرآن کا نور نہ اترے وہاں قرآن کی تعویذ لٹکانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو سینہ قرآن کے اجالے سے محروم ہو آپ وہاں پر تعویذ لٹکا لیں، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو بیٹی قرآنی تعلیمات سے محروم ہو آپ اسے جہیز میں قرآن دیں گے تو اس کی کہاں سے برکت ہوگی؟ یا جو زندگی میں نہ قرآن پڑھتا رہا، نہ قرآن سمجھتا رہا، نہ قرآن پر عمل کرتا رہا، مرنے کے بعد دوست احباب اگر اس کے لیے قرآن خوانی کی محفل سجائیں، سوچئے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم پڑھیں، جب ہم سمجھیں، جب ہم اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کو کتاب تبرک نہیں، کتاب زندگی بنانے کی کوشش کیجئے، کتاب ہدایت بنانے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ قرآن کا یہ نور ہر جگہ پھیلے، ہم یہ چاہیں کہ اسلام کا پرچار ہر جگہ پر ہو، لوگ محسوس کر سکیں اسلام کے نام لینے والے امن، شانتی اور سلامتی کے رکھوالے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں جو اصول پیش کیا گیا وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ پڑھیے سورہ انفال کی آیت 46، سمجھیے اس کے تقاضوں کو کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اختلافات مت پیدا کرو، نزاع، جھگڑا، لڑائی اس کو اوائڈ کرو، اس سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہاری ساکھ اکھڑ جائے گی، بے روب ہو کر رہ جاؤ گے، برباد ہو کر رہ جاؤ گے۔ آج اس وقت دنیا کے اندر قرآن و سنت کی دعوت جس تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، کیا افریقہ، کیا دنیا کے مختلف ممالک، دنیا کی تیز ترین پھیلنے والی دعوت قرآن و سنت کی دعوت ہے۔ ایسا کوئی کام نہ کیجئے، ایسی کوئی بات نہ کیجئے، قرآن و سنت کی بڑھتی ہوئی دعوت اور اس کے دامن کو داغ لگ جائے، اس کے قدموں کو آپ روکنے کا ذریعہ نہ بنیے، نادانی والی حرکتیں نہ کیجئے اس مبارک موقع پر، جبکہ قرآن و سنت کی دعوت پوری دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اخوت اسلامیہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں یونٹی میں، اتحاد اور اتفاق میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کے مختلف اعضاء، اگرچہ کہ انسانی باڈی میں مختلف آرگنز ہیں، ہاتھ، کان، آنکھ، مختلف جسم کے اعضاء ہیں، ہر ایک کا فنکشن، کردار الگ الگ ہے، مگر سب مل کر اسی جسم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک جیسے ہونے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، بڑی اس کے اندر جامعیت اور بلاغت پائی جاتی ہے۔ ایک جسم، مختلف اعضاء، مگر سب میں اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے آنسو آنکھوں سے گر پڑتے ہیں، حالانکہ کانٹا آنکھ میں نہیں لگا،
کانٹا تو لگا پاؤں میں، مگر جسم کا حق ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھے، آنکھ سے آنسو برس۔ اسلام نے ایسا معاشرہ پیدا کیا، افریقہ کے رہنے والے ایک شخص کے پاؤں میں کانٹا چبھے، ہندوستان کا رہنے والا اس کا درد اپنے دل میں محسوس کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اور آج ہم اپنوں سے لڑنے پر اترے ہوئے ہیں، دینی دعوت کو ڈیمیج کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں مختلف جگہوں سے۔ بنیے اسلام کے علمبردار۔ قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، اس مثال کو اپنے سامنے رکھیے۔ مثل المؤمنین، کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ایک جسم کے اعضاء جیسی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے بتایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہوتی ہے جیسے ایک دیوار اور اس کی مختلف اینٹیں۔ اگر ہر اینٹ چاہے کہ وہ الگ ہو جائے، دیوار کا وجود باقی نہیں رہ سکتا، دیوار قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ملت اسلامیہ کے فرزندان توحید کا یہ تقاضا ہے کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھیں، وہ حالات پر انگلی رکھنے کی کوشش کریں، اپنی صفوں میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کی ایسے تربیت فرمائیے، اپنی بیوی اور گھر والوں کی ایسے انداز سے تربیت فرمائیے کہ ہمارا گھرانہ قرآن و سنت کا گھرانہ بن سکے، ہمارے گھرانوں سے قرآن و سنت کی روشنی پھیل سکے۔ کوئی مسلمان خاتون زیور علم سے محروم نہ رہے، کوئی مسلمان بیٹی تعلیمات قرآنیہ سے محروم نہ رہے، کوئی مسلمان بھائی قرآن و سنت کی تعلیمات سے محروم نہ رہے۔ کیجئے اپنے بچوں کی تربیت، کیجئے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچے کو جس شعبے میں چاہیں بھیجیں، مگر یاد رکھیے پہلے اسے مسلمان بنائیے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، وہ سب چیزیں اس کے لیے قابل قدر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہ بنے، قرآن مجید کی عظمت اس کے دلوں میں نہ اتر سکے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے وہ واقف نہ ہو سکے، کیا کیجئے گا ایسے ڈاکٹر کو لے کر؟ کیا کیجئے گا ایسے انجینئر کو لے کر؟ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں، دنیا میں انجینئرز کی کمی نہیں۔ ہاں، اگر کمی ہے تو ان ڈاکٹروں کی جو اسلامی پیکر سے متصف ہوں، ان انجینئرز کی جو قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہوں، ان ماڈرن تعلیم یافتہ احباب کی جو قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہوں۔ اس کے لیے کوشش کیجئے، اس کے لیے محنت کیجئے، اور اسی کے لیے ہم سب کو فکر بھی کرنی چاہیے کہ جو کمی پائی جاتی ہے اس کمی کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں۔ عجیب سا مجھے لگتا ہے کبھی کہ یہاں پر ہم نے مساجد کو بھی تقسیم کیا، ہماری مسجدیں تقسیم کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ کھولیے مسجدوں کو، عام کیجئے مسجدوں کو، دروازے کھول دیجئے غیر مسلموں کے لیے بھی۔ آؤ، ہماری مسجد کے دروازے کھلے ہیں، سنو دین کی دعوت کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا تقاضا کیا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں غیر مسلم آ سکتے ہیں، آپ کی موجودگی میں غیر مسلم بیٹھ، کیا حیدرآباد کی مسجدیں مسجد نبوی سے زیادہ مقدس ہیں کہ آپ نے غیر مسلموں کے لیے مسجد کے دروازے بند کر رکھے ہیں؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، مگر اس ہدایت نامے کو آپ اگر غیر مسلم تک نہ پہنچائیں تو اس کا فائدہ اسے کیا ہوگا؟ قرآن کریم کو عام کیجئے، پھیلائیے قرآن کریم کو، تاکہ قرآن کریم جو پڑھے وہ قرآن کریم کی دعوت سے متاثر بھی ہو سکے، قرآن کریم کا وہ قبول کرنے والا بھی بن سکے۔ اور یہی اصل میں تقویٰ ہے جس کے لیے رمضان آیا، جس کے لیے ہم نے 30 دن تک مسلسل محنت کی۔ اب وہ جو محنت ہم نے کی اس کو جاری رکھنے کی ضرورت، یہ نہ ہو کہ رمضان گزرا تقوی سے بھی ہمارا دامن چھوٹا۔ اگر ہم نے ایسے کیا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے
نہ رمضان کو سمجھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ رسول رحمت کو سمجھا، نہ اپنی ذمہ داریوں کو ہم نے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادات کی ہیں اسے قبول فرما لے۔ اللہ ہم سے جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کے درجات کو زیادہ سے زیادہ بلند فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، جو بہنیں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت کے علمبردار بن سکیں۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کو پھیلانے والا بنا دے۔ یا اللہ جو بھائی دین اسلام کی دعوت سے محروم ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ یا اللہ انہیں بھی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ انہیں بھی قرآن مجید کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم جميعا